وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، ذکر اور فکر کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمان اور زمین اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور رات اور دن کے آنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اللہ نے صاحبان عقل کی تعریف بتائی۔ صاحبان عقل کسے کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ صاحبان عقل وہ ہیں جو صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل بدل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صاحبان عقل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل بدل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے زمین اور آسمان کو باطل نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اور پاک ہے تمہاری ذات فقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ عزیزان محترم، اتنا یہ وسیع موضوع ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کبھی طبعی طور پر نجس ہے، اور کبھی عقلی اور فکری طور پر نجس ہے، کبھی شرعی طور پر نجس ہے، اور جب یہ تینوں نجاستیں مل جاتی ہیں تو پھر ایک روحانی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور روحانی بیماری آپ یہ نہ سمجھیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دو متضاد چیزوں کو اللہ نے اکٹھے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دو متضاد چیزوں کو اللہ نے اکٹھے رکھا ہے، جسم کو اور روح کو۔ روح کی خلقت اور ہے، جسم کی خلقت اور ہے۔ جسم کی نوع اور ہے، روح کی نوع اور ہے، لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے رکھا ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جسمانی طور پر صحت مند ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ روحانی طور پر بیمار ہو۔ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ روحانی طور پر بیمار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں، ایسا نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسم میں بیماری ہے لیکن روح صحت مند ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان دونوں متضاد چیزوں کو اللہ نے اکٹھے رکھا ہے، روح کو اور جسم کو۔ لیکن یہی سبب ہے عزیزان محترم، کسی کو روحانی بیماری ہو، میں نے عرض کیا تھا روحانی بیماری کے لیے کہ جب شرک، کفر، نفاق یہ تینوں مل جاتے ہیں
کل جو میں نے عرض کیا تھا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسٍ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. جب کفر، شرک اور نفاق یہ تینوں مل جاتے ہیں تو پھر روحانی بیماری ہوتی ہے، روحانی بیماری ہوتی ہے. اب چلیے بھائی اس کو روحانی بیماری ہو گئی ہے، چلو امریکہ میں اس کا آپریشن کروائیں. یہ ناممکن ہے کہ کسی کو روحانی بیماری ہو گئی ہے، شرک کی بیماری ہو گئی ہے، چلو اس کو امریکہ لے کے چلے، لندن لے کے چلے. یہ غلط ہے. کیوں میرے دوستو؟ کہ روحانی بیماری کے لیے دو ہی ہے. جسم کی جب اللہ نے تعریف کی تو جسم کے لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. انسان کو جو ہے اللہ نے مٹی سے خلق کیا، انسان بنایا ہوا ہے مٹی کا. جب اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا تو جب جسمانی بیماری ہوگی تو وہی علاج کرے گا جو مٹی پر ہے، اسی زمین پر جو رہتا ہے وہی علاج کرے گا. لیکن روح یہاں سے نہیں آیا. قُلْ روح من امر ربی، روح آیا ہے اللہ کے امر سے، عالم امر سے، عالم امر سے. جب انسان کی جسمانی بیماری ہوگی تو اس کا علاج وہی کرے گا جو زمین پر رہتا ہے. لیکن جب روح کی بیماری ہوگی تو ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو رہاں کا رہنے والا نہیں ہو، عالم امر کا رہنے والا ہو. بس یہی فرق ہے کہ جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو روح کی بیماری کہتے ہیں اس کو ہم اپنے اصطلاح میں نبی کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. جو روح کی بیماری وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ نے انسان کی جب خلقت بتائی، خلقت بتائی، بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے جسم میں بھی فکر کرو، جسم میں فکر کرو. جسم میں تم نے جسم میں فکر نہیں کیا. جب تم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا، اپنے جسم کو نہیں پہچانا، اس میں تو فکر کرو کہ یہ دو دیکھو دو چیزیں. یعنی اللہ نے پہلے 5 چیزوں کا بتایا کہ میں نے انسان کو کیسے بنایا، نطفے سے، مضغے سے، علقے سے، ہڈیاں، گوشت. ان 5 چیزوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میں نے انسان کو دوسرے طریقے سے مکمل کیا. مکمل نہیں، 5 چیزوں سے مکمل نہیں تھا، پھر میں نے دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا. اور وہ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ جب اس میں روح آئی تو مکمل بن گیا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب انسان نے دیکھا نہیں اپنے جسم کو کہ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اپنے جسم میں بھی فکر کرو. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ انسان کامل ہوا 6ٹھی منزل پر، اور وہ 6ٹھی منزل ہے روح. 6ٹھی منزل جو ہے وہ روح ہے. 6ٹھی منزل ہے روح. روح کے بغیر انسان کامل نہیں. نہ روح سے پہلے کامل تھا، جب روح آئی تو انسان کامل بنا. یہی سبب ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ نبوت کے 6 درجے ہیں. نبوت کے بھی 6 درجے ہیں. جناب آدم پہلی منزل، جناب نوح دوسری منزل، جناب موسیٰ تیسری منزل، جناب ابراہیم تیسری منزل، جناب موسیٰ چوتھی منزل، جناب عیسیٰ 5ویں منزل.
یہ 5 منزلیں ہیں نبوت کی، اور رسول نے فرمایا کہ نبوت کے بھی 6 درجے ہیں۔ جس طرح انسانیت مکمل ہوتی ہے 6 درجے پر، اور وہ 6 درجہ ہے روح، رسول نے فرمایا اس طرح نبوت بھی 6 درجے پر مکمل ہوتی ہے، جس کی پہلی منزل جناب آدم، دوسری منزل جناب نوح، تیسری منزل جناب ابراہیم، چوتھی منزل جناب موسیٰ، 5ویں منزل جناب عیسیٰ، اور 6ٹھی منزل ہے ہمارا رسول۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، 6ٹھی منزل ہے ہمارا رسول۔ یعنی جس طرح جو منزل روح کی ہمارے جسم میں ہے، وہی منزل رسول کی نبوت میں ہے، وہی رسول کی منزل نبوت میں ہے، کہ جس طرح 6ٹھی منزل روح نہ ہو تو انسان نہ رہے، اس طرح اگر ہمارا رسول نہ ہوتا تو کوئی نبی نہ ہوتا، تو کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی نبی نہ ہوتا۔ اب یہ رسول کا مقام ہے کہ رسول وہی رسول ہے، جس طرح روح کی منزل جسم میں ہے، وہی منزل رسول کی انبیاء میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے جسم میں فکر کرو۔ اب آئیے دیکھیں، یہ 2 متضاد چیزیں اکٹھی رہتی ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کی۔ یہ 2 متضاد چیزیں اکٹھی رہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہی منزل ہے رسول کی انبیاء میں جو روح کی منزل ہے جسم میں۔ اب آپ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ آپ سو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی میں لندن میں گھوم رہا ہوں، کبھی میں امریکہ میں گھوم رہا ہوں، کبھی کراچی میں صدر میں گھوم رہا ہوں۔ تو یہ کون گھوم رہا ہے؟ روح گھوم رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی مچھر نے کاٹا، جو لندن میں روح تھا وہ فوراً پہنچ گیا، جو امریکہ میں روح تھا وہ فوراً پہنچ گیا، کیونکہ روح جسم میں وہی منزل ہے روح کی جو حجت اللہ کی منزل ہوتی ہے، جو حجت اللہ کی منزل ہوتی ہے، روح کی وہی منزل ہے، کیونکہ روح ہے حاکم، جسم ہے رعیت۔ حاکم کہتے ہی اسے ہے جو کتنا ہی دور ہو لیکن رعیت کا خیال ہو، کتنا ہی دور ہو لیکن رعیت کا خیال ہو۔ اور روح ہے کیا؟ یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دو کہ یہ روح عالم امر سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے امر سے ہے۔ تو آج پتا چلا کہ اللہ نے کہا کہ فکر کرو، اتزعم انک جرم صغیر، میرے مولا نے فرمایا کہ تم نے یہ سمجھا ہے یہ تمہارا چھوٹا سا دنیا ہے، چھوٹا سا جسم ہے؟ نہیں، تم ایک دنیا ہو، تم ایک دنیا ہو، تم ایک دنیا ہو، تمہارا جسم یہ دنیا ہے، یہ ایک دنیا ہے۔ تو ابھی پتا چلا کہ ہمارا روح امریکہ میں تھا، لیکن جیسے ہی مچھر نے کاٹا، جیسے ہی مصیبت پڑی رعیت پر، تو امریکہ سے فوراً پہنچ گیا۔ افسوس کی بات ہے تم نے جسم میں ہی فکر نہیں کیا تو تمہیں امام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ارے امر امریکہ میں تھا، یہاں تمہیں مچھر نے کاٹا تو فوراً پہنچ گیا۔ اگر امر میں اتنی طاقت ہے تو ان امر میں کتنی طاقت؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ ارے یہی تو دنیا کہتی ہے، یہی تو دنیا کہتی ہے، جس میں قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا، اب دنیا کہتی ہے ہمارے رسول کیسے گئے کعب قوسین پر؟ کیسے گئے؟ کیسے گئے؟ یہ تو کہتے ہو کہ کیسے گئے؟ بھائی اگر رسول کہتا کہ میں گیا ہوں
اگر رسول فرماتے کہ میں گیا ہوں تو پھر تمہیں پوچھنے کا حق تھا، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو لے کر گیا۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو لے کر گیا۔ اگر خود جاتے تو شک کرتے، اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا، میں لے کر گیا، تو جو رسول پر اعتراض کرے کہ کیسے گیا کیسے گیا، تو یہ رسول پر اعتراض نہیں کر رہا، اس کو خدا کے قدرت پر یقین نہیں۔ اگر خدا کی قدرت پر یقین ہوتا تو یہ بیہودہ باتیں نہ کرتا۔ عبد کو لے کر گیا، عبد کو لے کر گیا۔ میں نے کہا عبد کب بنا؟ جو میں نے آئے پڑھی جب روح اور جسم ملے۔ بھائی عبد جب روح اور جسم ملے تب تو عبد بنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جسم کو لے کر گیا یا میں روح کو لے کر گیا، میں عبد کو لے کر گیا۔ تو اب آپ پر ہے یا یہ کہ عبد میں روح نہیں ہوتی، صرف جسم گیا تھا، یا یہ کہ روح ہے صرف روح گئی تھی۔ تو اگر عبد کہتا ہے تو عبد کہتے ہی اسی کو ہے جس میں جسم بھی ہو، جس میں روح بھی ہو۔ یہ ہماری دنیا ہے جس میں روح بھی ہے، جس میں جسم بھی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو عبد بنتا ہے۔ اور سورۃ مریم میں عجیب ارشاد ہوا، اللہ چھوٹی سی مثال دے کر پھر دعوت فکر دیتا، اللہ چھوٹی سی مثال دے کر پھر دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر تو نے جسم کو سمجھ لیا ہے تو پھر آئیے ان کل من فی السماوات والارض وآت الرحمن عبدا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے یہ عبد ہے، یہ پوری کائنات ایک عبد ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، جو زمین اور آسمان ہے یہ عبد ہے، یہ عبد ہے، یہ پوری کائنات عبد ہے، یہ پوری کائنات عبد ہے، یہ پوری کائنات عبد ہے۔ ارے یہ ہے ہمارا چھوٹی سی دنیا، یہ ہے اتنی بڑی سی دنیا۔ جب ہماری چھوٹی سی دنیا، ہم بھی عبد ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ پوری کائنات بھی عبد ہے، تو جب ہماری چھوٹی سی دنیا بغیر حجت اللہ کے نہیں رہ سکتی تو اتنی بڑی دنیا بغیر حجت اللہ کے کیسے رہ سکتی ہے؟ السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، عبدا، یہ پوری کائنات ایک عبد ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ ہم نے اپنے جسم کو نہیں پہچانا۔ جب ہم نے جسم کو نہیں پہچانا، ارے یہ میرا ہاتھ کیوں ہل رہا ہے؟ اس میں روح ہے۔ میری زبان کیوں چل رہی ہے؟ اس میں روح ہے۔ میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ اس میں روح ہے۔ میری ٹانگیں کیوں چل رہی ہے؟ اس میں روح ہے۔ اب بنا بتا کہ روح ہے کہاں؟ بتاؤ کہاں ہے میری روح؟ کہاں ہے حجت اللہ؟ کہاں ہے جسم کا حجت اللہ؟ آنکھیں اسی لیے دیکھ رہی ہیں کہ روح ہے، ہاتھ اس لیے ہل رہا ہے کہ روح ہے، ٹانگیں اسی لیے چل رہی ہیں کہ روح ہے، دل کا دھڑکن اس لیے ہے کہ روح ہے۔ تو پھر بتائیں، ڈاکٹر بتائیں، سائنس دان بتائیں کہ عبدالحکیم تمہاری روح اس وقت کہاں ہے؟ تمہاری اس وقت روح کہاں ہے؟ ارے وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں کہ پورے جسم میں روح ہے، پورے جسم میں روح ہے۔ تو پھر بھی تمہیں اپنا پتہ نہیں لگا کہ جب 24 گھنٹہ امر تمہارے جسم میں ہے، 24 گھنٹہ ہر جگہ، 24 گھنٹہ ہر جگہ تمہارے پورے جسم میں امر رہتا ہے۔ ارے جس طرح 24 گھنٹہ تمہاری چھوٹی سی دنیا میں حاضر ناظر رہتا ہے، اسی طرح سے پوری کائنات میں جو اول الامر ہوگا وہ بھی حاضر ناظر ہوگا۔
وہ بھی حاضر ناظر ہوگا، وہ بھی حاضر ناظر ہوگا، وہ بھی حاضر ناظر ہوگا۔ اب آئیے ایک جملہ کہہ دوں اور انشاءاللہ اگر یہ میں سمجھا سکا تو بڑا آپ کو لطف آئے گا۔ میرے دوستو، میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلمان کا بڑا مؤرخہ ہے، فرائض الصمتین میں علامہ الحموینی نے لکھا۔ علامہ الحموینی بڑا مؤرخہ ہے، جس کی کتابیں ہیں فرائض الصمتین، 8 جلدیں پر ہے۔ فرائض الصمتین بے بہا موتی۔ اب میں کیا کہوں کہ ایک تو اس نے فرائض الصمتین میں اس روایت کو جگہ دی کہ جب رسول معراج سے واپس آئے، جب رسول قاب قوسین سے واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے جنت دیکھی تھی؟ کہا ہاں میں نے دیکھی تھی۔ تو کہا ہم جائیں گے، ہم جائیں، ذمہ دار کی ہے سر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لے کر آؤ کتاب تو فرائض الصمتین میں کل لے کر آؤں گا۔ مسلمان کا بڑا مؤرخ علامہ الحموینی فرائض الصمتین میں لکھتا ہے کہ جب رسول واپس آئے اور صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں بھی گئے تھے؟ کہا ہاں گیا تھا۔ دیکھی تھی؟ دیکھی تھی۔ ہم بھی جائیں گے؟ کہا جائیں گے تو صحیح، لیکن میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، میں نے 8 دروازوں کو دیکھا اور ہر دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر نہ دکھا سکوں تو واجب القتل، اگر نہ دکھا سکوں فرائض الصمتین میں تو واجب القتل۔ کہ رسول نے فرمایا، تم نے لکھا کہ رسول نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازے پر تو عبدالحکیم تمہیں حکمت کی باتیں دے رہا ہے، تمہیں نسخہ دے رہا ہے، حکیم تمہیں نسخہ دے رہا ہے کہ معاف کرنا، یہاں سے پریکٹیکلی عمل کر کے چلو، عمل کر کے چلو، عمل کر کے چلو، علی علی کرتے چلو۔ ایسا نہیں ہو کہ قیامت کے دن اگر جنت کے در تم جہاں بھی جاؤ گے ہر دروازے پر علی ولی اللہ، جہاں بھی جاؤ گے ہر دروازے پر علی ولی اللہ، ایسا نہ ہو کہ جنت کے دروازے پر علی ولی اللہ دے کر چلو چلو یہاں نہیں جانا ہے، یہ جعفر طیار کی امام بارگاہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری توجہ ہے میری گفتگو پر۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ تم نے سمجھا ہی نہیں، کبھی فکر ہی نہیں کیا، بس باپ دادا ایسے کہتے تھے۔ تو تمہیں اللہ نے جو انسان بنایا، اللہ نے تمہیں جو عقل دی، جو میں نے عرض کیا تھا، کیونکہ تمہاری عقل نجس ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ رسول کو اپنے جیسا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کا قصور کیا ہے؟ جن کی عقلی نجس ہے، جن کی عقلی نجس ہے، جن کی فکری نجس ہے، وہ طاہر کو کیا سمجھے؟ طاہر کو تو وہ سمجھے جس کی عقل طاہر ہو۔ معصوم کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا فکر طاہر ہو، لیکن اگر عقلی اعتبار سے نجس ہے تو چور ہر ایک کو چور سمجھتا ہے، ڈاکو ہر ایک کو ڈاکو سمجھتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اسی علامہ الحموینی نے ایک جملہ لکھا۔ تو پہلے قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں، درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ پہلے قرآن کی 2 آیت پڑھ کر پھر آگے لے کے چلتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اللہ نے فرمایا جو شے ہے،
جو شے ہے جو شے ہے وہ تسبیح کرتی ہے، لیکن نہ تمہیں دیکھنے میں آتی ہے نہ تم سمجھ سکتے ہو۔ اتنی بڑی چیلنج ہے قرآن۔ اگر کہتا ہے اللہ، کہتا صرف یہ کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو تم کہتے ہاں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کے تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کھڑکی ہے ہوا نہ لگے اور کھڑکی کی آواز آئے تو گھبراؤ نہیں، یہ تسبیح کر رہی ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر کوئی شکار پر جائے اور اس کا فائر مس ہو جائے تو سمجھنا کہ وہ پرندہ تسبیح کر رہا تھا۔ ہر شے جو شے ہے جو شے ہے وہ تسبیح کرتی ہے، وہ سجدہ کرتی ہے۔ اور آخر میں اللہ نے سورۃ رعد میں ارشاد فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جو سائے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سائے جو ہے یہ بھی سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام، سائے بھی۔ کبھی تم نے دیکھا میرے دوستوں، جو بات ہمیشہ ہوتی ہے دنیا اس پر اعتراض نہیں کرتی، لیکن جو بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ کیسے ہوئی؟ بھائی سائنسدان سے یہ پوچھو کہ یہ سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے، مغرب میں کیوں غروب ہوتا ہے، پوچھو سائنسدان سے، کہتے ہیں بس یہ نیچر ہے۔ کبھی سائنسدانوں نے کبھی اسی پر کوئی کانفرنس بلائی کہ یہ سورج یہاں سے کیوں نکلتا ہے، مشرق سے کیوں نکلتا ہے اور مغرب میں کیوں ڈوبتا ہے؟ کبھی کہا نہیں، بس ایک مرتبہ جو مغرب سے نکلا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بس ایک مرتبہ جو مغرب سے نکلا، تو کہتے ہیں یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے؟ اور اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا بل کذبوا، سورۃ یونس میں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ میرے حبیب، یہ انسان کی عادت ہے کہ جہاں اس کے علم کی رسائی نہیں ہوتی اس کو وہ جھوٹا کہتے ہیں۔ کتنا بڑا جملہ تھا، کتنا بڑا جملہ تھا، کتنا بڑا جملہ تھا، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ یہ انسان کی عادت ہے کہ ہر اسی چیز کو جھوٹا کہتا ہے، ہر اسی چیز کا انکار کرتا ہے جس پر اس کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ ارے تمہارا دامن باب مدینۃ العلم کے ساتھ وابستہ ہوتا تو اعتراض نہ کرتے۔ ہر بات میں تم کیسے کیسے کیسے، اب یہ کیسے کیسے ہو گیا، مرتے مرتے مر گیا، نہ قرآن سمجھ میں آیا نہ رسول سمجھ میں آیا۔ ارے یہ بات نہیں ہے، بات اصل میں رسول کی ہے، علی کی بات نہیں، حسن اور حسین کی بات نہیں، بات اصل میں رسول کی ہے۔ ہم نے بڑی غلطی کی مسلمانوں نے کہ رسول کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم رسول کو سمجھ جاتے تو پھر علی سمجھ میں آتا۔ جب ہم نے رسول کو اتنا گرایا تو پھر علی کیا سمجھ میں آئے گا، پھر حسن اور حسین کیا سمجھ میں آئیں گے۔ اب آئیے میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں اور پھر آپ کو قریب لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ نحل کے، سورۃ نحل، شہد کی مکھی۔ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی اور ارشاد ہوا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تمہارے رب نے، میرے حبیب جس کو تم رب مانتے ہو۔ کتنا بڑا جملہ تھا، تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب آئیے، تم تو کہتے ہو وحی کی معنی جبرائیل ہے، تو کیا شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے جبرائیل کو بھیجا؟
اور اگر شہد کی مکھی کی طرف جبرائیل جائے اور کسی ہم کو تو چھوڑو، ہم شیعوں کو چھوڑو، کسی پیر کے پاس، کسی مولانا کے پاس کبھی آیا جبرائیل؟ ارے جبرائیل نہیں، کوئی اور ملائک زندگی میں ایک مرتبہ آئے گا اور ایسا لے کے جائے گا کہ پھر کچھ نہیں دے۔ تو اللہ نے فرمایا شہد کی مکھی کی طرف میں نے وحی کی، تو بتاؤ یہاں وحی کی معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی اشرا جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں اس کو ٹچ کرتا رہوں گا، آیت پڑھتا رہوں گا، تاکہ یہ جو ذکر اور فکر ہے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں وحی کی کیا معنی ہے۔ میں نے اللہ نے تمہارے رب نے کبھی ہے من ربی، کبھی من ربہم، کبھی من ربک، ان کا رب، میرا رب، تمہارا رب، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ ہم نے وحی کیا کی ان کو کہ تم گھر بناؤ پہاڑوں میں، چھتوں میں اور درختوں میں، ہم نے ان کو وحی کی۔ کیا مقام ہے قرآن کا! اگر یہ آج سمجھ آ سکا تو بڑا لطف آئے گا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور مکھی کی طرف وحی یہ کی کہ تم گھر بناؤ۔ جیسے اللہ براہ راست وحی سے ان سے بات کر رہا ہے کہ تم گھر بناؤ، تم گھر بناؤ۔ کس میں بناؤ تم گھر؟ پہاڑوں میں، جگہوں کے چھتوں میں، درختوں میں گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر پھل سے پھل کھاؤ، ہر درخت سے پھل کھاؤ، لیکن ایک بات ہے، فصل کی سبل ربک ذللا، جہاں جو راستہ میں بتاؤں اسی راستے پر چلنا۔ بڑا جملہ تھا جو میں نے عرض کیا بزرگوں، ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر جو راستہ میں بتاؤں اسی راستے پر چلنا، اسی راستے پر چلنا۔ اب بتائیں آج کا سائنسدان، خدا کی قسم آج کا تجربہ، آنکھوں کا تجربہ پاکستان نے کیا ہے۔ ارے جو شہد کی مکھیوں کو پالتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دروازے پر ان کا یاسوب بیٹھا رہتا ہے، جس کا تمام مکھیوں سے کلر الگ ہے، رنگ الگ ہے، قد الگ ہے، نو الگ الگ ہے، اور اس کو یاسوب کہتے ہیں، یاسوب کہتے ہیں۔ وہ دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ جو بھی مکھی باہر جاتی ہے تو پہلے اس کا منہ سونگھتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کان میں کچھ کہتا ہے، کان میں کچھ کہتا ہے۔ اب گئی مکھی، جیسے ہی پھر واپس آئی پھر منہ سونگھا۔ آپ جائیں میرے ساتھ چلیں، انٹیریئر سندھ میں چلیں جہاں شہد بنتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے نیچے کئی مکھیاں مری پڑی رہتی ہیں، لیکن اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ پورے دو حصے میں، کیوں؟ وہ جو یاسوب ہوتا ہے وہ اس کا منہ سونگتا ہے، منہ سونگنے سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ جو راستہ اللہ نے بتایا تھا وہاں گئی تھی، یا کسی غیر کے باغ پر قبضہ تو نہیں کیا تھا۔ بس میں نے بڑا جملہ کہا، میں نے بڑا جملہ، نعرہ حیدری، پوری توجہ۔ دیکھو ان بچوں میں کتنا عقل ہے، ان بچوں میں کتنا عقل ہے۔ پہلے پوری آیت پڑھ کر پھر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عبدالحکیم کیا کہنا چاہتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجْ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
اور اللہ نے فرمایا اس کے پیٹ سے، اس کے پیٹ سے، کس کے پیٹ سے؟ شہد کی مکھی کی پیٹ سے ایک مشروبہ نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہوتی ہے۔ بڑا جملہ ہے نوجوان آج کے لیے، جو پیٹ سے نکلتا ہے، پیٹ سے۔ مسلمان تو بھی اپنے پیٹ کو دیکھ، اور جہاں وہی جاتی ہے، بس میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اسی سے زیادہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ پیٹ سے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اور شہد کی مکھی کی پیٹ سے، پیٹ سے، پیٹ سے، پیٹ سے، پیٹ سے جو مشروبہ نکلتا ہے اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا فیہ، اس مشروبے میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتذکرون، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ نے فرمایا یہ میں نے مثال اسی لیے دیا ہے تاکہ صاحبان فکر اس میں غور کریں، کیونکہ اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ارے تم نے اسی ایک آیت کو اگر سمجھا ہوتا تو خدا کی قسم آج پوری دنیا میں علی والے ہوتے۔ اس ایک آیت کو، زیادہ آیتوں کو نہیں، ایک آیت کو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ فکر کرو اس میں، فکر کرو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ یعقوب جو ہے، یعقوب بیٹھا رہتا ہے، یعقوب بیٹھا رہتا ہے، گیا منہ سونگھا، آیا شہد کی مکھی کا منہ سونگھا۔ اگر اللہ کے وحی کے مطابق عمل کیا ہے تو اس کو چھوڑتا ہے کہ اندر جاؤ، اور اللہ کے وحی کے مطابق شہد کی مکھی نے عمل نہیں کیا، یا حرام کھا کر آئی ہے یا کسی غیر کے باغ پر قبضہ کیا ہے، تو اس کو دو حصے کر دیتا ہے، دو حصے، دو حصے، یعنی وہ واجب القتل ہے، وہ واجب اور اللہ یعقوب سے پوچھتا نہیں۔ ارے پوچھے کیوں جب اس کا ہر فعل وہی ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوست، نعرہ حیدری۔ جب اس کا ہر فعل وہی ہے تو خدا کیوں پوچھے، کیونکہ اللہ نے خود وہی کی ہے تو اس کو دو حصے کر دیتا ہے۔ ارے افسوس کی بات ہے جہاں وہی آئے اور کوئی بغیر وہی کسی باغ پر قبضہ کرے وہ تو واجب القتل ہے۔ تو جن کا وہی غلام ہو، ارے جن کا وہی غلام ہو، بچوں کے جھولے ہلائے، چکیاں پیسے، ان کے باغ پر اگر کوئی قبضہ کرے، میں نے جملات کر دیا، جا کر سوچنا، نعرہ حیدری۔ ارے میرے مولا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تو کسی بات پر فخر کرتا ہے، تو اپنے پیٹ کو دے، اپنے جسم کو دے، چار نجاستیں تمہارے ساتھ رہتی ہیں، چار نجاستیں۔ ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ صاحبان عقل ہیں، صاحبان فکر ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کو کلیئر کروں، لیکن میرے مولا نے فرما دیا کہ انسان تو کسی پر ناز کرتا ہے، تمہارے پیٹ میں چار نجاستیں 24 گھنٹہ رہتی ہیں۔ ارے ہمارے پیٹ میں تو 24 گھنٹہ نجاست رہے، اور جس پر وہی آتا ہے
اس سے پیٹ جیسے جو مشروبہ نکلے. بڑا جملہ. اس کو نیچے لانا چاہتا ہوں جعفری تیار والے. اگر آپ کا میرے ساتھ رہا، اگر اس کو میں نشتر پارک نہ بنا دوں تو میرا نام عبدالحکیم نہیں ہے. ساتھ رہے گا، آپ کا ساتھ رہے. کیونکہ جہاں انتظام اچھا نہیں ہوتا میں نہیں پڑھتا، چاہے اربپتی ہو چاہے نواب کا بیٹا ہو، غریب ہو میں آؤں گا جہاں انتظام صحیح ہو. میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ رسول نے فرما دیا النظر الی الکعبۃ عبادت. کعبے کا دیکھنا عبادت. النظر فی المصحف عبادت. قرآن کا دیکھنا عبادت. النظر الی العالم عبادت. عالم کو دیکھنا عبادت. اور چوتھی حدیث النظر الی الوالد عبادت. باپ کو دیکھنا عبادت. بڑا جملہ تھا. میں نے کبھی نیچے نہیں آئے، وہ چاروں جملے میرے اوپر پھر رہے ہیں. میں نے کیا کیا؟ رسول نے کیا فرمایا؟ کعبے کا دیکھنا عبادت. کعبے کا دیکھنا عبادت. قرآن کا دیکھنا عبادت. عالم کو دیکھنا عبادت. والد کو دیکھنا عبادت. اب دیکھو یہ رسول نے فرما کر، اور کیا مرضی تھی اس کی صاحب وحی کی. میں وحی کر رہا ہوں، جبرائیل نہیں. میں وحی کر رہا ہوں کہ کیا مقام تھا اس صاحب وحی کا اور سیاست الہی کا کہ رسول نے جب کعبے کے لیے کہا کہ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کہا یا علی انت منی بمنزلۃ الکعبہ توتی ولا تاتی. علی تو بھی کعبے کی مثال ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، تو بھی کسی کے پاس نہ جانا. بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا. نہیں جہاں میں جانا چاہتا ہوں. کعبے کو دیکھنا عبادت. علی مثل عبادت، علی مثل کعبہ، کعبے کی مانند. اور جب رسول نے فرمایا کہ النظر فی المصحف عبادت، قرآن میں دیکھنا عبادت، تو رسول نے پھر کہا علی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے تھا، قرآن علی کے تھا. یعنی علی بھی مثل قرآن. میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں آؤ. کعبے کا دیکھنا عبادت، رسول نے فرمایا علی کعبہ. قرآن کا دیکھنا عبادت، رسول نے فرمایا علی مثل قرآن. اور جب کہا النظر الی العالم عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، تو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جب رسول نے فرمایا النظر الی الوالد عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، تو رسول نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت. نعرہ حیدری. میں نے کچھ بڑا جملہ کہا ہے، میں نے کچھ بڑا جملہ کہا ہے، میں نے کچھ بڑا جملہ کہا ہے. رسول نے 4 چیزوں کے دیکھنے کو عبادت کہا. کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، علی مثل کعبہ. قرآن کو دیکھنا عبادت، علی مثل قرآن. عالم کو دیکھنا عبادت، علی باب مدینۃ العلوم. اور والد کو دیکھنا عبادت، رسول نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باب ہیں. اب جب رسول نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے،
تو رسول نے یہ آخر میں کہہ کر دنیا کو بتایا کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے وہ صرف چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے، کعبے کو بھی دیکھ رہا ہے، قرآن کو بھی دیکھ رہا ہے، عالم کو بھی دیکھ رہا ہے، بابا کو بھی۔ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ کعبے کا دیکھ، یعنی جو علی کو دیکھتا ہے وہ سب کو دیکھ رہا، وہ سب کو دیکھ رہا۔ اور کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو میری شروع ہوگی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ ارے ہاں، اگر یہ حدیث 4 حدیثیں نہ ہوں، مجھے پتہ نہیں، کیونکہ میری تقریر ہوتی ہے تمام مسلمان بھائی کے لیے، ایک فرقے کے لیے نہیں۔ تو علی اور رسول ہے باپ، یہ ہے ہمارے باپ۔ ایمان سے بتاؤ، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی آپ کے باپ کا نام کیا ہے، تو کہ نہیں یہ بدعت ہے۔ میں نے نہ کہہ کر سب کچھ کہہ دیا، اور پھر بھی اگر آپ نے نہیں سمجھا تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اگر میں کسی کا باپ پوچھوں گا تو وہ ایک دم بتائے میرے باپ کا نام حیدر علی، ہم لکھنؤ کے رہنے والے، وہ ایسے تھے ویسے تھے۔ سر میں نے نام پوچھا اور اپنے باپ کی پوری فضیلت بیان کر دی، پوری ہسٹری بیان کر دی۔ اور اگر میں کسی سے پوچھوں کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، بدعت ہے۔ تو علی ہے روحانی باپ۔ ارے اگر میں جسمانی باپ کا کسی لیے پوچھوں اور کہوں کہ نہیں یہ بدعت ہے، تو کوئی اس کو حلالی نہیں سمجھے گا۔ اور میں کوئی کہوں کہ علی یا علی مدد کا کر پکاروں، علی کا نعرہ لگے، اور کوئی کہے بدعت، تو میں اس کو کیا سمجھوں کہ یہ حلالی ہے یا کچھ اور؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئے گا بات؟ یہاں اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ اسی لیے موسوم نے فرمایا کہ جو علی علی کرتا وہ سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، یہ موسوم کا فرمان ہے، یہ موسوم کا فرمان ہے کہ جو علی علی کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میرے گفتگو پر؟ ہاں نوجوانوں، اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بھلاتے نہیں۔ معاف کرنا، کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، جب شام سے واپس آئے تو کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، مولا ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، مولا ہم آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں، مولا آپ کے بابے نے بھی ہمیں یاد کیا، آپ کے بابا نے بھی ہمیں یاد کیا، بس یہ کہنا تھا۔ یا سید سجاد کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہے اور کہا، مومن تم میرے باپ کو یاد کرتے ہو کھانا کھا کر، پانی پی کر، لیکن میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ اور مجھے کہا، بیٹا سجاد جب مدینے جائیں تو شیعوں کو لاکھوں سلام کہنا، شیعوں کو لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا، جب کسی غریب کو دیکھو تو میری غربت کو یاد رکھنا۔ لیکن 2 جملے بڑے بڑے دکھ والے کہے۔ ایک کہا، بیٹا سجاد شیعوں کو کہنا کہ کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھ دیکھ میں نے اصغر کے لیے پانی کس طرح مانگا تھا۔ نوجوانوں یہ تو 6 تاریخ کے بعد بتاؤں گا، لیکن یہ بڑا جملہ ہے کہ کاش شیعہ کربلا میں ہوتے
تو دیکھ دیکھ میں نے اصغر کے لیے پانی کس طرح مانگا تھا، اور آخر میں کہا بیٹا سجاد میرے شیوں کو کہنا کہ جب ان کے پاس کوئی یتیم بچی آئے، بس یہ ہے جملہ جو میں نے کہہ دیا، ان کے پاس کوئی یتیم بچی آئے تو یتیم بچی کے سامنے اپنی بچی کو پیار نہ کرے۔ جب اس کے پاس کوئی یتیم بچی آئے تو یتیم بچی کے سامنے اپنی بیٹی کو پیار نہ کرے۔ مجھے سکینہ یاد آتی ہے، مجھے سکینہ یاد آتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، مشکات شریف نے، مسلم شریف نے اس کو لکھا۔ میرے دوستو، جب حسین 2 برس کا تھا، حسین جناب ام سلمہ فرماتی ہے، جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب حسین 2 برس کے تھے، جب حسین 2 برس کے تھے، جب حسین 2 برس کے تھے تو ایک مرتبہ رسول میرے گھر آیا، اندر حجرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور کہا ام سلمہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ جو صحابی آیا کہنا رسول اندر ہے لیکن آج کسی سے ملے گا نہیں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے جو صحابی آتا تھا میں اس کو کہتی تھی جاؤ آج رسول کسی سے نہیں ملے گا۔ کہا بس چند منٹ ان کے پاس حسین آئے، 2 برس کا بچہ، وہی بچوں والی ادا، اور کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا اندر ہے لیکن آج کسی سے ملیں گے نہیں۔ فرماتی ہے یہ کہنا تھا یا حسین واپس لوٹے۔ جیسے ہی حسین واپس لوٹے یا اندر سے حجرے سے رسول کی آواز آئی، ام سلمہ تم نے قیامت کر دی، ام سلمہ تم نے قیامت برپا کر دی۔ میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کو ملنے نہ دینا۔ جاؤ میرے حسین کو بلا کے لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو بلا کر لے کر آؤ۔ بزرگوں اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں، جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں دوڑتی دوڑتی حسین کے پاس آئی اور کہا بیٹا چلو نانا بلا رہا ہے۔ تو فرماتی ہے کہ بچے نے رو کر کہا نانی جاؤ، نانے کو کہو کہ حسین کہتا ہے نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ نانا نانا نانا، نانے کو جا کر کہو نانا 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 یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ نانی جب تک نانا خود نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا۔ بس اتنے میں جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا حجرے کا دروازہ کھلا، رسول آ رہا ہے، ننگے سر ننگے پاؤں، ننگے سر ننگے پاؤں رسول آیا، حسین کو سینے سے لگایا اور کہا بچہ ابھی سے ناراض ہو گئے، بچہ ابھی سے ناراض ہو گئے۔ کہا نانا ناراض نہیں ہوں لیکن نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ نانا 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 یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں۔ نانا جب میں کربلا جاؤں تم آنا، میں آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے اب جناب رسول حسین کو لے کر پھر حجرے میں گیا، دروازے کو بند کیا اور کہا کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ کہا میں نے دروازہ بند کیا لیکن جیسے ہی دروازہ بند کیا میں نے رونے کی آوازیں سنی، رونے کی آوازیں، ایک آواز نہیں تھی بہت سی آوازیں تھی۔ میں نے رونے کی آوازیں سنی، میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ پھر رونا کائے کا؟ کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ جناب ام سلمہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، جیسے ہی میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول نے حسین کا کرتا اتارا ہے اور پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے۔ رسول نے حسین کا کرتا اتارا ہے اور پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ام سلمہ وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے، جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے۔ عزاداران حسین ایک
ایک جنرل نالج کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مٹی دی اور کہا اس کو شیشی میں بند کر کے رکھنا، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین گھوڑے سے گر گیا. تو رسول نے کہا نانا کربلا میں آنا، میں آپ کی ادھار اتاروں گا. میرے دوستو، میں نے قبلہ علامہ آیت اللہ خوئی سے پوچھا، اللہ اس کو غریق کے رحمت کرے. قبلہ جب میں نے 90 میں اس سے ملاقات کی اور مجھے اس کے ملاقات کا، اس کے زیارت کا شرف حاصل ہوا 15 دن تک، تو روزانہ بات ہوتی رہی. تو ایک دن میں نے یہ مسئلہ پوچھا تو مجھے رو کر کہا بیٹے عبدالحکیم، رسول آیا تھا کربلا میں آیا تھا، اور بیٹا جس جگہ حسین شہید ہوا تھا حسین کی قبر وہاں نہیں ہے، 13 قدم آگے ہے. میں نے قبلہ کہا یہ کیسے؟ کہا جب رسول آیا نا کربلا میں تو کہا بیٹا حسین میں آ گیا ہوں، میری ادھار اتارو. یہ کہنا تھا یا بے سر لاش اٹھی، بے سر حسین کی لاش اٹھی. نانا جب تم نے مجھے گلے ملایا تھا تو تیرا سر موجود تھا، میرا سر موجود نہیں. نانا جب تم نے گلے ملایا تھا تیرے بازو سلامت تھے، میرے بازو نہیں ہے. حسین اٹھا. آیت اللہ خوئی نے بتایا جیسے ہی بے سر حسین کی لاش اٹھی، ایک گر پڑی، پھر چلا، پھر گر پڑی. جب 13 مرتبہ حسین کی لاش گر پڑی، اللہ کی آواز آئی رسول میرے حسین کو گلے لگاؤ، بڑا تھکا ہوا ہے، میرا حسین بڑا تھکا ہوا ہے، میرے حسین کو گلے لگاؤ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.